ڈاکٹر فاطمہ صاحب اس حوالے سے کچھ بتائیے. ظاہر ہے ویسے تو سبھی متاثر تھے ان حالات سے اور سبھی کچھ نہ کچھ لکھ رہے تھے، لیکن آپ نے ایک مستقل موضوع کے طور پہ اس کو بڑھتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں وہ تجربہ سہ چکی ہوں جو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، جسے آج فلسطینی سہ رہے ہیں. یعنی اپنی زمین پر رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر بے گھر ہو جانا، بے زمین ہو جانا، بے وطن ہو جانا. تو مجھے جب بھی ملک کے حالات ذرا بھی خراب ہوتے ہیں، نائٹ میئرز آنے لگتی ہیں. میں بہت زیادہ دوسروں کے بنسبت متاثر ہوتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ فلسطینیوں پر کیا گزر رہی ہے. جب میں نے غزہ میں بچوں پر کیمیکل ویپن سے حملہ ہوا تھا 2014 میں، تو جو نظم لکھی تھی وہ میں پڑھ نہیں سکتی، میں رو دیتی ہوں. تو جب کراچی کے حالات خراب ہوئے، اور کشور نائی گواہ ہے کہ ان دنوں میں 93 یا 95 تھا کہ میں اسلام آباد آئی تھی، تو نظمیں پڑھتے ہوئے رو دیتی تھی. مجھے یہ بدامنی اور خاص طور سے وطن کی ناقدری، میں نے ایک دفعہ نظم لکھی تھی کہ ہمارے زمین کو آفات سماوی نے نہیں تباہ کیا ہے، ہمارے اپنی حرکت. تو یہ موسم ہمارا کیسے بدلے گا، کیونکہ موسم تو ہمیں بدلنا ہے، ادھر سے نہیں. بعد میں تو آفات آئی یہ بہت، لیکن اس سے پہلے میں یہ لکھتی تھی کہ بدل دے اب تو موسم اس زمین. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. واقعی جب انسان ایک دکھ، ایک تکلیف سے گزر چکا ہو تو وہ اس تکلیف کو زیادہ محسوس کر سکتا ہے. ہم سب نے تو ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی ہے، تو ہم لوگوں کو شاید اس آزادی کی وہ قدر یا وہ احساس نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے. آپ کی یہ جو کتاب ہے اس میں آپ نے کچھ دوسری زبانوں کے شعراء کی غزلوں کا بھی اردو منظوم ترجمہ کیا ہے، اور وہ بھی بڑا رواں دواں اور اتنا خوبصورت ہے کہ توجہ لگتا ہے. یہ تجربہ کرنے کا خیال کیوں آیا، اور کچھ اس میں سے بھی ہمیں سنائیے. ابھی میں بتا رہی تھی دوسری زبانوں میں نے فارسی، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں بس اس سیشن کے، تو اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ سنا دیں، پھر مشہور صاحب سے 2 جملے. بس میں ایک سنا دیتی ہوں. دوسری زبانوں میں نے جو اس میں نہیں ہے، انگریزی سے تو میں نے کیے ہیں ترجمے، وہ ان کتابوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو شامل کیے ہیں وہ فارسی سے کیے ہیں. اور فارسی جو ہے وہ ہماری گھٹی میں ہے. میں ابھی کسی کو بتا رہی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے دادا ہمیں فارسی اشعار سناتے تھے، اور وہ کریمہ ایک نظم ہوتی تھی جو ہر بچے کو وہ یاد کرواتے تھے. تو وہ فارسی ہمارے ساتھ پرانی فارسی چلی آ رہی تھی. تو کبھی کوئی چیز دیکھ کر اور سن کر خود بخود جو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے. مثلا وحشی بافقی کے ایک شعر کا میں نے اسی وقت ترجمہ کر دیا تھا کہ دل نیست کبوتر کے چو برخاست نشینن از گوشے بامی کی پریدیم پریدیم. دل کب ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں. پھر میں نے پوری غزل کا ترجمہ کر دیا تھا. اور آپ جس غزل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں حضرت لال شہباز قلندر کی بہت مشہور غزل ہے جنہیں قوال گاتے ہیں، اور اس کا نثری ترجمہ اتنا بھیانک کرتے ہیں کہ میں نے اس کا انہی آہنگ میں، انہی لفظیات میں ترجمہ کر دیا جس میں وہ لکھی ہوئی ہے. لیکن ابھی تک قوالوں نے اس کو گایا نہیں ہے، وہ اپنے ہی وہ بیٹھ کے اس کے ترجمے بیان کرتے ہیں. نہیں مال نمی دانم کے جو آخر دمِ دیدار می رقصم، مگر نازم کے ہر صورت بپیش یار می رقصم. نہیں معلوم آخر کیوں دمِ دیدار رقصاں ہوں،
نہیں معلوم کیوں آخر دمے دیدار رقصاں ہوں، مگر ہے ناز ہر صورت و پیش یار رقصاں ہوں۔ تو ہو نغمہ سرا ہر دم میں ہر ایک بار رقصاں ہوں، تیری خاطر میں ہر ایک طرز پر اے یار رقصاں ہوں۔ اور تو وہ قاتل کے جو بہرے تماشا خون کرتا ہے، میں وہ بسمل کے زیرے خنجر خونخوار رقصاں ہوں۔ تو قاتل کے از بہرے تماشا خون میرے زی، بنا بسمل کے زیرے خنجر خونخوار می رقصم۔ تو وہ قاتل کے جو بہرے تماشا خون کرتا ہے، میں وہ بسمل کے زیرے خنجر خونخوار رقصاں ہوں۔ اور میری جا تماشا دیکھ جا بازوں کے مجمع میں، میری جا تماشا دیکھ جا بازوں کے مجمع میں، ردا رسوائی کی اوڑھے سرے بازار رقصاں ہوں۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تحریر کی ہے، ان کے نا بائی دستار رسوائی سرے بازار میں رقصم، تو میں نے کہا کہ ردا رسوائی کی اوڑھے سرے بازار رقصاں ہوں۔ اگرچہ قطرے شبنم نہیں رکتا ہے کانٹے پر، اگرچہ قطرے شبنم نہیں رکتا ہے کانٹے پر، میں وہ قطرہ ہوں شبنم کا بنو کے خار رقصاں ہوں۔ اور میں ہوں عثمان مروندی کہ ہے منصور سے یاری، منم عثمان مروندی کہ یارے منصور، میں ہوں عثمان مروندی کہ ہے منصور سے یاری، ملامت خلق کر لے میں تو سوئے دار رقصاں ہوں، نہیں معلوم کیوں آخر دمے دیدار رقصاں ہوں، مگر ہے ناز ہر صورت پیش یار رقصاں ہوں۔